الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے اور ہر اس کا اپنا کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کان کا کام سننا ہے، دماغ کا کام سوچنا ہے اور دل کا کام محبت کرنا ہے. جیسے آنکھ صحیح ہو تو وہ دیکھے بغیر نہیں رہتے. ایک بندے کو بس بنائی ہو، آنکھیں ہوں تو آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، وہ دیکھتی ہے. اس طرح سے دماغ، اس کا کام ہے سوچنا، اور یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، تانے بانے بنتا رہتا ہے ہر وقت. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے کچھ نہیں سوچنا، میں نے کچھ نہیں سوچنا، تو یہ اس ٹائم سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا. تو دماغ کا کام سوچنا ہے، وہ ہر ٹائم سوچ رہا ہوتا ہے. اس طرح دل کا کام محبت کرنا ہے. دل بنا اسی لیے، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. لاکھ اس کو تو بچا، یہ کسی پر تو مرے گا. دل کے اندر محبت ہوتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان میں دل ہو اور اس کو کسی سے محبت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. تو انسان کا دل محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے یا پھر اس کے دل میں انسانی شیطانی خواہشات کی محبت ہے. آپ دیکھیں نا، کسی کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے تو دن رات وہ مال کمانے میں لگا دیتا ہے. کسی کو جو ہے وہ عہدے کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس عہدے کے حصول کے لیے جو ہے اپنے تگودو کرتا رہتا ہے. کسی کو کسی چیز کی محبت ہوتی ہے. نوجوانوں کو جو ہے وہ عشق لگانے کا جو ہے وہ چسکا لگا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں ہر ٹائم. تو محبت ہوتی ہے دل میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو. اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کمرہ ہے تو اب اس وقت کمرے میں روشنی موجود ہے تو اندھیرا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر روشنی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ روشنی بھی ہو اندھیرا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل میں اللہ محبت بھی ہو اور شیطانی اور شیطانی محبت بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں میں سے کوئی ایک محبت ہوگی دل میں، یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا پھر شیطانی نفسانی حیوانی محبت ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں محبتیں جو ہیں وہ ساتھ ہوں. تو اگر انسان کے دل میں اللہ محبت ہے تو اس انسان کا دل روشن ہے، وہ روشنی کی مانند ہے. اور اگر اس کے دل میں نفسانی شیطانی شیطانی محبتیں ہیں تو اس کے دل میں اندھیرا ہوگا. تو محبت کرنا دل کی صفت ہے. اب یہ بندے کو نصر ہے کہ وہ خالق کو اپنا محبوب بنائے یا مخلوق سے دل لگائے. یہ چوائس، یہ انتخاب ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا شیخ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے بنایا ہے اور یہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دل بنائے ہوں کہ ایک دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور ایک دل میں ہم اپنے انسانی خواہشات کو جگہ دیتے پھریں. ایسا نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اصل میں دل کو دیکھتے ہیں، دل کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کا دل طلب کرتے ہیں. تو اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پچھلے کچھ درس میں یہ پڑھا بھی تھا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن، قیامت والے دن، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، بلکہ
جو صبر و دل لے کے آئے گا وہ کام آئے گا. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں صورتوں کو، نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور اعمال کو. تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دل کی کیفیت کیا ہے، اعمال بندے کے کیسے ہیں، یہ انسان کا چہرہ سفید ہے کہ نہیں ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ غریب ہے، امیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی بندہ غریب ہے تو ہر کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ وہ غریب ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی دنیا میں کچھ غریب ہیں کچھ امیر ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کالے ہیں کچھ گورے ہیں. تو کچھ جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نیچے کام کرنے والے ہیں. جو نیچے کام کرنے والا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ عہدے پہ چلا جاؤں، ہر کالا یہ چاہتا ہے کہ میرا رنگ گورا ہو جائے. تو غریب تو کوئی نہیں رہنا چاہتا، لیکن یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان کا اپنا بس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. تو لہٰذا مال پیسے کا ہونا، اچھی صورت شکل صورت کا ہونا یا بیٹوں کا ہونا، تو یہ تمام چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے، اس کو نہیں دیکھتے. یہ بڑائی کا معیار ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، کیونکہ دل کی چوائس انسان کے اپنے پاس ہے. تو دل جو ہے وہ زمین کی مانند ہے، جیسے میں بڑی بار عرض کر چکا ہوں کہ زمین کو کاشت کرنے کے لیے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی جو ہے وہ اس زمین سے پیداوار جو ہے وہ ملتی ہے. اگر اس کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی، محنت نہیں کریں گے تو زمین جو ہے بنجر ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، جڑی بوٹیاں اس پہ اگائیں گے. تو دل میں اگر محنت نہیں کریں گے ہم، تو یہ پکی بات ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ غیر شرعی خواہشات اور چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. لازمی سی بات ہے، نہیں محنت کریں گے، اس کو دین کی طرف نہیں لے کے آئیں گے. تو یہ دل اللہ رب کی تجلی گاہ ہے، قلب عبداللہ عرش اللہ ہے. ایک حدیث ہے قدسی کا مفہوم ہے کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، بلکہ میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. ارض و سما میں کہاں ہے تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے. مومن بندے کا یہ دل بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے جنت کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ نے بندے سے جنت کے بدلے میں اس کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. تو جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مال اور جو اس کی جان ہے اس کو خرید لیا ہے. اب اس آیت کے تحت مفسرین نے عجیب نکتے لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، یہ بھی تو مقصد ہے کہ جان اور مال کے بدلے میں نے اپنی جنت بیچ دی، یہ نہیں فرمایا. بلکہ کیا فرمایا کہ جان اور مال کے بدلے جنت کو میں نے جنت کو دے دیا اور جان اور مال کو خرید لیا. کیوں بلا؟ دیکھیں مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا. انسان کوئی چیز کب بیچتا ہے؟ جب اس کو ضرورت پڑے تو بیچتا ہے، یا اس کو فائدہ مل رہا ہو تو بیچتا ہے. یا آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، آپ کہتے ہیں پلاٹ بیچ دو، مجھے پیسے چاہیے. یا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یار آج کل جو ہے وہ ریٹ بڑا اوپر چل رہا ہے تو ہمیں نفع ہو جائے گا، 20 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا 50 لاکھ کا بک رہا ہے تو بیچ دو. تو انسان بیچتا کب ہے؟ جب اس کو ضرورت ہو یا اس کو نفع ہو، تبھی بیچتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو بھر رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو بھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی باتیں نہیں سچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو سے بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نفع کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں، ویسے بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنت کے یعنی کہ جنت کو مال اور پیسے کے بدلے جو ہے بیچ دیا. نہیں، فرمایا کہ میں نے جنت کے بدلے مومنین کا مال اور جان خرید لی فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بندے تیرے فائدے کی خاطر میں نے تیری جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا، تو بیچنے کی بجائے خریدنے کا تذکرہ فرمایا. اور ایک اور نقطہ ہے کہ انسان کے پاس اگر قیمتی چیزیں تھیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خرید لیا تو انسان کا دل کیوں نہ خریدا؟
اگر انسان کے پاس قیمتی چیزیں تھیں تو پھر اللہ رب العزت نے مال اور جان کو خریدا تو دل کو کیوں نہ خریدا؟ تو دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، تو گھر تو پہلے خرید، دیکھیے انسان کے پاس اگر پیسے ہیں تو کیا کہتا ہے انسان کہ میں گھر خریدوں گا پہلے. ہر کوئی اپنا گھر بنانے کا سوچتا ہے نا، کچھ پیسے آ جائیں، کچھ اسکیم نکل رہی ہو تو انسان کہتا ہے یار اپنی چھت بندہ لے رہے، کرائے گھروں میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو مفسرین نے اس میں بھی نکتہ لکھا کہ انسان کا دل جو ہے وہ وقف کی جائیداد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے اپنے لیے وقف کر دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ اپنی محبت اس میں ڈال دی، اپنی پہچان اس میں ڈال دی ہوئی ہے. تو جو وقف کی جگہ ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، وہ ناجائز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دل کو نہیں خریدا، انسان کے مال اور جان کو خریدا. دل تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کی محبت اور مخلوق کی محبت میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات، جو پہلا فرق ہے نا، بڑا بنیادی فرق ہے، اس کو سمجھیے گا. ہماری دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنی بھی محبتیں، چاہے وہ شرعی محبتیں بھی ہوں، ایک طرح نفسانی خواہشات، ٹھیک ہے، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو ویسے ہی نہیں جائز کہ بندہ کی طرف اس کے اندر شیطانی شہوانی اور ایسی خواہشات جن کا شریعت جو ہے جس کو ممنوع قرار دیتی ہے، اگر وہ خواہشات انسان کے دل میں ہوں تو ویسے نہیں جائز، ٹھیک ہے. اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایک محبت کی، اور ایسی محبت جو کہ جائز ہے، جیسے ماں باپ سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، یہ جائز ہے. لیکن ان تمام محبتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے. دیکھیں میاں بیوی محبت کرتے ہیں آپس میں تو کیوں؟ کیونکہ بیوی کو میاں کی ضرورت ہے اور بندے کو بیوی کی ضرورت ہے، اس لیے تو محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے. پھر ماں باپ اولاد سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ اولاد ہمارا سہارا بنے گی، تو غرض ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. پھر اولاد جو ہوتی ہے اس کو محبت کیوں ہوتی ہے؟ بھائی والدین ہمیں پال پوس کے بڑے کر رہے ہیں، ہمارے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، ہمیں چھوٹے سے ہو کے بڑے تک پالا ہے، کھلا پلا رہے ہیں، اس لیے اولاد بھی جو ہے وہ محبت کرتی ہے. تو یہ بھی غرض ہے پیچھے. استاد شاگرد سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ بھائی اگر شاگرد نہیں ہوگا تو کس کو پڑھائیں گے؟ تعلیم استاد کا مقصد جو ہے وہ تعلیم، استاد جو اس لیے پڑھاتا ہے نا کہ اس کو تنخواہ ملتی ہے. تو اگر طالب علم نہیں ہوں گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ کی غرض شامل ہوتی ہے. اور طالب علم کیوں پڑھتے ہیں کہ بھائی اس سے مجھے علم ملے گا. ایک بندہ استاد کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے نا کہ اس سے علم ملے گا. پھر اسی طرح دیکھ لیں ایک بندہ جو ہے وہ اللہ والے کے پاس کیوں جاتا ہے؟ کہ میری اصلاح ہو جائے، میرا دل سمجھ جائے، میں دین پہ آ جاؤں. تو غرض ہے نا، چاہے وہ غرض آخرت کی ہو لیکن غرض ہے. اور ایک شیخ جو ہے وہ کیوں محنت کرتا ہے اپنے مریدوں کے اوپر کہ بھائی اگر کسی ایک کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک بھی جو ہے وہ دین کے راستے پہ آ گیا تو میرا جو ہے وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اور میں کیا چھوٹ جاؤں. تو ہر محبت میں آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی غرض شامل ہے. لیکن اللہ کی محبت واحد وہ ہے کہ جس میں کوئی غرض نہیں. اللہ کو بندے سے کیا غرض ہے؟ تمام کے تمام لوگ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں، ویسے نہیں بن جائیں جیسے ابو صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بالکل بھی ذرا بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا، رائے کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور تمام کے تمام لوگ فرعون کی طرح کافر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عزت میں ذرا بھر بھی کمی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے بندوں سے، بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بے غرض ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی کہہ لیں گے فرق ہے. جتنی دنیا کی محبتیں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غرض شامل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت بے غرض ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو دے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے محبت کریں. جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے محبت کریں، اس کی محنت کریں. اور دیکھیں جب دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے محب کو محبوب اپنے طرف بلاتا ہے، اپنے گھر بلاتا ہے، ملاقات بلاتا ہے، ہمارے گھر آؤ، فلاں جگہ ملیں گے. کسی کو سمجھانے کے لیے بھیجتا ہے کہ بھائی اس کو سمجھا بجھا کے میرے پاس لے آؤ.
لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے انہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف. تو جنت کیا ہے؟ وہاں اللہ کی ملاقات ہوگی نا. جیسے ہمارے گھر میں مہمان خانہ ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، مہمان خانے میں ٹھہراتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کہا تھا، وہ دنیا میں ممکن نہیں تھا، جنت میں ممکن تھا. تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں سب کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ ان بندوں کو بتاؤ، میرا حکم سناؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تم نیکی کی طرف چلو، اس جو ہے وہ دین کی طرف آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکو. تو اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں نا، ہمیں محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب گھر بتائیں ہمارے سے ملاقات کریں. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ معاملہ مختلف ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو بلا رہے ہیں اپنی طرف کہ بھئی آؤ مجھ سے میرا دیدار کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا یہ دنیا میں ہی اتنا موقع ہے. انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے محنت کرے، کیونکہ جب ہم سورج ابھی دیکھ رہے ہیں نا کہ گرمیاں بڑھ رہی ہیں ایسا ایسا، تو سورج جو ہے وہ اپنی تپش کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے. تو سورج کی تپش کو جب ہر بندہ محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو قائل تو ہوگا ہی ہوگا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جب قیامت والے دن دیکھیں گے نا لوگ، کافر جو نہیں مانتے، دہریے بھی جو نہیں مانتے، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سجدہ نہیں ہوگا. اس کو دیکھ لیا نا، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ فرعون کتنا بڑا جو ہے وہ ظالم تھا، کتنا بڑا کافر تھا، بدبخت انسان تھا. وہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن میں کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ کہتا تھا میں موسیٰ کی طرف پہ ایمان لے آیا، دیکھ لیا تھا اپنے سامنے. تو دیکھ کے تو ہر بندہ ایمان لے آئے گا نا. وہاں پہ کیا ہوا، سب کچھ کھوٹا کھڑا جو ہے وہ بالکل ہو جائے گا. یا دنیا میں نا چیزیں اوپر نیچے ہیں، آپ کو کبھی کبھی آپ کو جھٹکا لگتا ہے، یار پتہ نہیں میں صحیح بھی ہوں کہ نہیں ہوں، کیا مزاحمت آتے ہیں. تو اس دنیا میں اس محبت کو حاصل کر لیں، وہاں پہ نہیں، وہاں تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اس دنیا میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا جو ہے نا وہ موقع ہے، وہ چانس ہے. اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے مراقبہ ایک طریقہ ہے، وقوف قلبی ایک طریقہ. دیکھیں جس کا جتنا تذکرہ کریں گے اس کی محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ پکی بات ہے. جتنا آپ جس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں وہ چیز آپ کے دل و دماغ پہ چھاتی ہے. انسان کی نفسیات ایسی ہے. تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اب مراقبہ ذکر ہے، ذکر خفی ہے، دل ذکر کرتا ہے، تو دل کے مزے اور ہوتے ہیں، اور باقی انسان کے جو اعضاء ہیں اس کے مزے ڈفرینٹ ہیں، وہ اور ہیں. زبان کا مزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دل جو ہے وہ سب سے حساس جو ہے وہ چیز ہے انسان کے اندر، تو اس کا مزہ الگ ہی ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، اس کے لیے مراقبہ آپ کریں، وقوف قلبی کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آٹومیٹکلی بڑھے گی، اور اس سے کیا ہوگا آپ کے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. آپ کے لیے جو ہے نا شریعت پہ عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے قلبی میں شامل فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.